اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مجھے پر لگا دیے ہیں، جس کی وجہ سے میں جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف پرواز کرتے جا رہی ہوں اور دوسرے سے تیسرے کی طرف۔ اس طرح میں مسلسل پرواز میں ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ مودی سامعین، السلام علیکم۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں میں کو ایسی دولت عطا فرماتا ہے جو نہ آنکھوں سے نظر آتی ہے، نہ ترازو میں تولی جا سکتی ہے۔ وہ دولت ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ آج میں آپ کو ایسی خاتون کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ محمد طارق محمود چغتائی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ بہاولپور میں ہمارے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی۔ وہ ان پڑھ تھی، اسے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تھا۔ وہ بڑے بڑے بدائع بھی یاد نہیں تھے۔ وہ کوئی مشہور نیک خاتون بھی نہ تھی، لیکن ان کے پاس ایک ایسا خزانہ تھا۔ دنیا نہیں جانتی تھی، ان کی زبان ہر وقت درود ابراہیمی سے تر رہتی تھی۔ وہ گھر کا کام کر رہی ہوتی، درود ابراہیمی، کھانا پکا رہی ہوتی، درود ابراہیمی، تنہا بیٹھی ہوتی، درود ابراہیمی۔ کسی نے کبھی ان سے نہیں پوچھا تھا کہ آپ اتنا درود کیوں پڑھتی ہیں، اور شاید انہوں نے کبھی کسی کو بتایا بھی نہیں، کیونکہ بعض محبتیں بتائی نہیں جاتی، صرف نبھائی جاتی ہیں۔ وقت گزر کرتا گیا، عمر ٹلتی گئی، بال سفید ہو گئے، جسم کمزور ہو گیا، لیکن ایک چیز کبھی کمزور نہ ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت۔ پھر ایک دن آیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ گھر والوں نے جنازہ پڑھا، دعائیں کی اور زندگی آگے بڑھ گئی۔ لیکن چند دن بعد ایک صاحب نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے اس خاتون کو دیکھا، چہرے پر سکون تھا جو دنیا میں کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ انہوں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ نہایت عاجزی سے کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے پر لگا دیے ہیں۔ جنت میں ایک درجے سے میں دوسرے درجے کی طرف پرواز کرتی جا رہی ہوں۔ جب ایک درجہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح میں مسلسل پرواز میں ہوں، اور یہ سب درود ابراہیمی کی برکت ہے۔ محمد طارق محمود چغتائی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ خواب سن کر میرا دل لرز گیا۔ میں سوچنے لگا، وہ ایک ایسی خاتون جو عالمہ نہ تھی، نہ مشہور، نہ بڑے بڑے وظائف کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص اور درود ابراہیمی سے محبت کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ خواب میں بھی انہیں خوشخبری سنائی گئی۔ یہ ایک ایمان افروز خواب پر مبنی واقعہ ہے، لیکن اس کا پیغام ہم سب کے لیے ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، کہ کیا ہماری زبان پر بھی روزانہ درود ابراہیمی جاری رہتا ہے؟ کیا ہمارے دل میں بھی اس کی ہماری جانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زندہ ہے؟ آئیے آج ہم عہد کریں کہ روزانہ محبت، اخلاص اور توجہ کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں گے اور اپنے اس عمل کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے چھوٹے سے عمل کو اللہ تعالیٰ کیسی قبولیت عطا فرماتے ہیں، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام پسند آیا ہے
तो प्लीज़ इसको सदके जारिया समझकर दूसरे लोगों के साथ शेयर करें कि शायद आपके एक शेयर की वजह से कोई दूसरा दूध इब्राहिमी पढ़ने लग जाए और वो आपके लिए सदके जारिया साबित हो। अगर आप भी हमारे इस मोहब्बतों भरे दुरूद शरीफ के काफ़िले का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन साथ ही मिल जाए। आखिर में मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें भी मोहब्बत के साथ, अदब के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखवाने और इसकी नशोशात करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बेजाहिल अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।